کر لو. اس کے بعد کہا فَإِنَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءً. پھر انہیں اس کے بعد یا تو تمہیں فدیہ لے کر اپنے قیدیوں کے بدلے میں یا رنسم لے کر ان کی قوم سے ان کو رہا کرنا ہے، اور یہ صورت نہ ہو تو بطور احسان ان کو رہا کر دو. 47/4 45/4. جنگ کے قیدیوں کے متعلق یہ ہے قرآن کریم کا فیصلہ اور حکم. انہیں رہا کرنا ہے. جو شکل بھی اس میں سے مناسب سمجھی جائے، ورکیبل ہو فدیہ لے کر، اور اگر یہ شکل نہ ہو تو قرآن کریم کا انداز دیکھیے. ان کو بطور احسان تم نے رہا کرنا ہے. غلام اور لانڈیاں بنانے کا جو دروازہ تھا اس کو اس طرح سے ہمیشہ کے لیے قرآن نے بند کر دیا. جنگ کے قیدیوں کی یہ پوزیشن ہو گئی، اور جو موجودہ تھے اس زمانے میں ان کو متعلق یہ احکام دے دیے. ان کو یوں رہا کرو، ان کو یوں آزاد کرو، انہیں یوں گزرے خاندان بناؤ. چنانچہ کچھ وقت کے بعد وہ یہاں آزاد ہو چکے تھے یا گزرے خاندان بن چکے تھے. آزاد غلام یا لانڈی کی حیثیت سے اس معاشرے میں کچھ باقی نہیں رہا، اور یہ جو جنگ کے قیدی تھے ان کے متعلق یہ احکام دے دیے. اس لیے ان کا اب غلام یا لانڈی بن جانا اس کا سوال ہی باقی نہ رہا. نہ بعد میں کوئی غلام اور لانڈی بنانے کی شکل باقی رہی، نہ وہ جو موجودہ تھے ان کی حیثیت غلام اور لانڈی کی اوزن رکھی گئی. قرآن نے اس موجودہ پرابلم کا حل یہ دیا اور آئندہ کے لیے غلامی کا دروازہ بند کر دیا، اور عالمگیر انسانیت میں اعلان کر دیا کہ ہر انسانی بچہ محض انسان ہونے کی جوش کو یکساں واجب التکریم ہے. برادران عزیز، قرآن کے ان احکام اور ہدایات کو سامنے رکھیے اور سارا قرآن کریم الحمد سے والناس تک کر جائیے، اور پھر دیکھیے کہ اس میں کہیں بھی کسی شکل سے بھی غلاموں اور لانڈیوں کے جواز اور ان کو جاری رکھنے کی کوئی اجازت ملتی ہے کہیں؟ یہ تو قرآن کی بنیادی تعلیم کو جڑ بنیاد سے کاٹ دینے کی تعلیم بن جائے گا. اگر یہ سمجھا جائے کہ قرآن نے انسانوں کو دوسرے انسانوں کا غلام اور ان کی عورتوں کو لانڈیاں اور کمیزیں بنا دینے کی اجازت دی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خدا اسے حکومت ضابطہ قوانین اور نبوت بھی کیوں نہ دے دے کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہو کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے غلام اور میرے بندے بنو خدا کو چھوڑ کر. ولکن کونوا ربانیین، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کو اپنا آقا بناؤ، اللہ والے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس کتاب کے ذریعے سے کہ جو تم پڑھ کے پڑھاتے ہو. تو جو کسی فرد کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے فرد کو اپنا محکوم بنائے، اپنے احکام کا اطاعت گزار بنائے، وہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا غلام بنا دے گا.
قرآن کریم میں یہ صحیح نہیں ہو سکتا نہیں، اور یہ ہے مانا ناملکت ایمانکم کے قرآن کی روح سے نزول قرآن کے وقت جو عربوں کے معاشرے کے اندر یہ موجود تھے، ان کے متعلق یہ مختلف ہدایات اور احکام ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ اور اس کے بعد آتی ہے ہماری تاریخ۔ یہ نزول قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد حمایوں کے قریب 200-300 سال بعد جس کا لکھا ہوا وجود ہمارے سامنے آتا ہے۔ روایات 250 سال بعد یہ صحیح ترین کتابیں جنہیں کہا جاتا ہے حدیث کی، بخاری شریف، مسلم وغیرہ، 3ری صدی کی، اور تاریخ کی سب سے پہلی کتاب امام طبری کی، جسے ام التواریخ کہا جاتا ہے، 4تھی صدی۔ اور اس کے بعد یہ ہمارا معاشرہ، یہ وہ دور ہے جب عباسیوں کی حکومت تھی، اور اسی تاریخ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان عباسی بادشاہوں کے حرم میں 3-3 ہزار لونڈیاں ہمیں ملتی ہیں۔ بغداد میں ایک پوری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے جس میں ہر شام کو عورتیں نیلام ہوتی ہیں۔ سرکاری انتظام کے ماتحت گورنمنٹ آفیسر مقرر تھے، انسپیکٹر مقرر تھے، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد تو پوری تاریخ کی وہاں سے یہاں تک آج کی تاریخ انہی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ تھی قرآن کریم کی تعلیم، اور یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ باہر کی دنیا سے تو دشواری یہ پیش آ سکتی تھی کہ وہ اسلام کو مسلمانوں کی تاریخ سے ہی جانچتے کہ جو کچھ یہ کام کر رہی ہے یہی ان کا مدد سکھاتا ہے۔ بدبختی یہ کہ ہمارے ہاں بھی یہ جو کچھ اس دوران میں ہوا اس کو متعلق شریعت کی سند دے دی گئی، اور کہا گیا کہ یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ غلام بھی رکھے جا سکتے ہیں، لونڈیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ جنگ کے قیدیوں کو یا فدیہ لے کر یا احساناً رہا کرنا ہوگا۔ اس میں اضافہ یہ کیا گیا کہ انہیں رہا کرنا ہوگا یا فوج کے سپاہیوں میں تقسیم کر کے ان کو لونڈیاں بنا دینا ہوگا۔ ہمارے اس زمانے میں نہیں بلکہ کچھ عرصہ پہلے سے دنیا میں خود زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر غلامی کی لعنت کو دور کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ آج کو معلوم ہے اس کے لیے ان لوگوں کو کتنی کوششیں کرنی پڑی۔ قریب انہوں نے اسے ختم کیا، تو ہمارے اس دور میں سوال میں یہ عام بات آئی کہ یہ غلامی سلیوری یہ انسان کے عہد و کہن کی ہوتی